اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ اس احکر کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے، ہر قسم کی آزمائش، حاسدین کے حسد، شیاطین کے شر، دشمنوں کے خوف، ڈر سے، تدبیر سے، بلا سے، مصیبت سے، بیماریوں سے اپنے فضل کرم رحمت کے صدقہ اللہ اس احکر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں عرض کرنے کی کوشش کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انتہائی اہم ترین ایک موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آس پاس ہمیں اکثر شرک 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 یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ آج ہم پڑھ ہی لیتے ہیں شرک ہوتا کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں، شرک کے اثرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں۔ شرک ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، یہ شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ وحدہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود معنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو اس کے برابر جاننا یا اس جیسا ماننا یہ شرک ہے۔ ہم کائنات میں کئی ایسے مقام ہیں جن کا احترام کرتے ہیں، کئی ایسی ہستیاں ہیں جن کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہیں کرتے، ہم اللہ جیسا ان کو نہیں مانتے۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ علامہ سعد الدین تفتزانی شرک کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجوسیوں، یہ جو آگ پرست ہوتے ہیں، مجوسیوں کی طرح کسی کو واجب الوجود جان کر الوہیت میں شرک کرنا، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا، یہ شرک ہے۔ یہ جتنے بھی بت پرست ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سامنے اپنے خداؤں کو رکھتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی مورتیاں بناتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، پانی کو خدا مانتے ہیں، اس جیسی قوت، اس جیسی صفات، اس جیسے معاملات اسی کی طرح لائق عبادت سمجھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ شرح عقائد نسویہ کے اندر صفحہ نمبر 82 پر یہ چیز موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں شرک کی اقسام کتنی ہیں۔ شرک 3 قسم کا ہے۔ پہلے نمبر پر شرک فی العبادہ، عبادت کے اندر کسی کو شریک کرنا، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح کسی اور کی عبادت کرنا۔ مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، جس طرح وہ ایشور، پرماتما، پرمیشور، اللہ کو وہ لائق عبادت سمجھتے تھے، اسی طرح وہ ان 360 بتوں کو بھی وہ لائق عبادت سمجھتے تھے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا خدا مانا ہوا تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا
آپ یہ اندازہ کریں کہ کتنے خدا ہوں گے. 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں ان کے, 33 کروڑ. میں کہتا ہوں جی میرے رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, آپ اس سے کہیں کہ اس کے کتنے نام ہیں معروف, ہم آپ کو سارے نام بتا سکتے ہیں. اللہ کے اتنے نام ہیں, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نام ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. ایک ہی ہمارا خدا ہے, لائق عبادت, لائق پرستش, لائق پوجا. ہم اس کے نام آپ کو بتا سکتے ہیں. آپ صرف ایک ایک اپنے سارے خداؤں کو نام بتا دیں. کیسی جناب جڑے نا جی پوجن والی قوم ہے, اپنے خدا کا نام ہی نہیں پتا انہیں. ایک نام ہم جب لیتے نا اللہ, اس کے ساری صفاتی کمالات جمالات اس نام کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ اتنا شانوں والا نام. جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں اس کی ساری صفاتوں شانوں اس کے کمالات کو ہم نے ظاہر کر دیا, کیونکہ اللہ کا کوئی مائی کا لال ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ اللہ ہی ہے. اس کے سارے کمالات, اس کے جمالات, اس کی عظمتیں, اس کی شانیں, اس کی رفتیں, اس کی بلندیاں, اس کا حسن و جمال, ہر طرف جو اس نے اپنے کمالات کا یہ نظارہ دکھایا وہ سارا کا سارا لفظ اللہ کے اندر آ جاتا ہے. یہ اتنی شانوں والا, جلالت والا اس میں گرامی ہے. یہ ہے شرک فی العبادہ. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو, نہ کسی ولی کو, نہ کسی پیر کو, نہ کسی غوث کو, حتیٰ کہ یہاں تک کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم لائق عبادت نہیں سمجھتے. اللہ کی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک. شرک فی الذات, شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالی جیسا مانے, جیسے مجوسی جو ہیں وہ 2 خداؤں کو مانتے ہیں. پھر ہے شرک فی الصفات. صفات میں شرک یہ ہے کہ کسی ذات و شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات مانے. الحمدللہ مسلمان ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہے. وہ نہ شرک فی العبادت میں مبتلا ہے, نہ شرک فی الذات میں, اور نہ ہی وہ شرک فی الصفات میں مبتلا ہے. کیونکہ مسلمان نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے, نہ اس کے سوا کسی کو اس لائق جانتا ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو مانتا ہے, نہ ہی اللہ کی صفات جیسی صفات کسی کے لیے تسلیم کرتا ہے. ہم اللہ کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں, ہم اللہ جیسا کسی کو نہیں مانتے. اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کے اندر, قرآن پاک کی سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ, نہ جاندار کو, نہ بے جان کو, نہ اس کی ربوبیت میں, نہ اس کی عبادت میں. شرک ایک عظیم ظلم عظیم ہے. حضرت سیدنا لقمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس گناہ عظیم سے بچنے کی خاص تاکید کرتے ہیں. اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا, اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا, یقیناً شرک بڑا ظلم ہے, کیونکہ اس میں غیر مستحق کے عبادت کو مستحق عبادت قرار دینا ہے اور عبادت اس کے محل مقام کے خلاف رکھنا ہے. یہ دونوں باتیں ظلم عظیم ہیں. ظلم کا میں سادہ سی مثال آپ کو دے دوں. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جوتے آپ کہاں پہ پہنتے ہیں؟ پیروں میں کہ جیب میں رکھتے ہیں؟ جوتے پیروں میں پہنتے ہیں نہیں, اور یہ ٹوپی اور پگڑی یہ کہاں پہ پہنتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ ٹوپی کو پیروں میں پہنا جائے اور جوتوں کو سر پہ رکھا جائے. یہ ظلم ہے. وہ اپنے اصل مقام, حیثیت اور جگہ سے وہ بدل گیا. اس کا وہ مقام نہیں تھا جس مقام پہ آپ نے اس کو رکھ دیا. ٹوپی کا مقام سر پہ ہے, جوتے کا مقام پیروں پر ہے. پیروں میں جوتا اچھا لگتا ہے,
ٹوپی سر پہ اچھی لگتی ہے، سر پہ پہننے والی ٹوپی بندہ پیروں میں پہنے اور پیروں میں پہننے والا جوتا بندہ سر پہ سجائے، حضرت صاحب اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ہاں ایک جوتا ہے کائنات عالم میں، وہ ہے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر وہ سر پہ رکھنے کو مل جائے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ ایک جوتا ہے جو اس قابل ہے کہ سروں پہ سجایا جائے، اور وہ سجانا آپ کو عزت دے گا، وہ آپ کو ذلت نہیں دے گا، وہ ہر عاشق رسول دیکھ کر آپ کا احترام ہی کرے گا جناب، وہ آپ کو ٹونٹ نہیں کرے گا۔ لیکن کائنات میں کسی دوسرے جوتے کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ سروں پہ رکھ کے آپ باہر نکلیں، لوگ آپ کی عزت کریں۔ عزیزان من، شرک ایک ایسا بدترین گناہ کبیرہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والے پر جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ ہے۔ یقیناً جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ میرے رب کریم نے اس پر دردناک وعید دی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ رہتا ہے جو عقیدہ تثلیث کا قائل ہے، تین خداؤں کو ماننے والے، جس کو ہم عرف عام میں عیسائی کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ یقیناً وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے تیسرا ہے، اور اللہ تو نہیں مگر ایک، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ اسلام کے اندر مشرکوں سے میل جول، دوستی یاری، رشتہ داری سخت حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، اور یقیناً مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو، اور وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں تو ان سے اجتناب کرو، اور ان کے ساتھ دوستی اور قرابت ناروا ہے۔ صلح کلی والے کم از کم یہ قرآن پاک کی آیت سمجھیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کافروں کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی، دوستی نہیں کرنی، کافروں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ حضرت سادہ سی بات ہے، آپ کا بیٹا ہو، میں اس کو تھپڑ ماروں، میں اس کو جوتے ماروں، میں اس کو تکلیف پہنچاؤں، آپ مجھ سے پیار کریں گے یا میرے سے انتقام لیں گے؟ سادہ سی بات ہے۔ میں اگر کسی کے بچے کو تکلیف دوں گا، اس کا باپ مجھ سے محبت تو نہیں کرے گا، پیار تو نہیں کرے گا، اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کا بیٹا تکلیف میں ہے اور وہ مجھ سے محبت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت اسلامی ممالک کے سربراہان جو ہمارے بچوں کو صرف تکلیف نہیں دے رہے، جان سے مار رہے ہیں، ان کی ہاتھ، ٹانگیں، پاؤں، سر کاٹ رہے ہیں، اور وہ ظالم کے بچے ان سے دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ وہ ظالم لوگ
یہ جو اس وقت سربراہان مملکت اسلامیہ السعودیہ عربیہ کہ وہ بادشاہ شہزادہ ہے، اس بغیرت کو حیا کرنی چاہیے کہ بغیرت کے بچے تو ادھر اس کے ساتھ، وہ نیتنیاہو کے ساتھ، اسرائیل کے جو ہے وہ مائی باپ کے ساتھ تو یاریاں نبھا رہا ہے، اور وہ فلسطینی مسلمان بچوں کو وہ شہید کر رہا ہے تو اس کے ساتھ یاریاں نبھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے بالکل ایسی کوئی یاری نہیں، کوئی ایسی دوستی نہیں، کوئی ایسی رشتہ داری نہیں۔ حضرت میں مسلمان ہوں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے، پیر میں درد ہو آنکھیں نہیں سوتی، سر میں درد ہو باقی سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور پھر ہم ان سے دوستیاں یاریاں نبھائیں اور ان سے کہیں آؤ جناب آؤ اسیت کنجر خانہ کرنا ہے، لڑ بازی کرنی ہے، اسیت کنسرٹ کرنے نے تو جناب آپ تشریف لے آؤ۔ بیٹا منہ ایسی بادشاہی دے اتنے بھی اور ایسی سوچا دے اوپر بھی، ادھر تیرے مسلمانوں کے بچے کٹ رہے ہوں اور تو ادھر ان سے دوستیاں نبھا رہا ہو۔ اللہ کہتا ہے نہیں بالکل نہیں، ایسی کوئی یاری دوستی نہیں۔ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر حق کہنے پر خطیب کو 10 سال کی سزا سنا دی جائے، اس ملک کے شہنشاہ سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جناب حق بولنے والوں کو سلاخوں میں پھینکے۔ جس ملک میں حق بولنے پر خطیبوں کو سزائیں سنائی جائیں، اور ان کے بادشاہوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کے قاتلوں سے یاریاں نبھائیں، دوستیاں نبھائیں، ان سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ روز حشر مشرکوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے اور جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ حضرت کل قیامت والے دن ان کے ہاتھ میں سوائے پچھتاوے کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جو ان کے ساتھ یاری نبھائے گا اللہ کل قیامت والے دن ان کو بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا کرے گا۔ جو جس کے ساتھ یاری نبھائے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، جس سے محبت کی پینگیں بڑھائے گا وہ انہی کے ساتھ کل قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی کو اللہ کے ساتھ خدا سمجھ کر مت پکارو۔ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات بالذات ادنا سے ادنا ذاتی علم غیب، قدرت اور تصرف وغیرہ کسی اور کے لیے تسلیم کرے تو یقیناً یہ شرک قرار پائے گا۔ کائنات میں کسی کو بھی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی اختیار، کوئی قدرت، کوئی تصرف، کوئی علم غیب بلکہ کوئی چیز بھی ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا، جس کو جو ملا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کسی کو کچھ دے اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب ہم اہل سنت و جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جو تصور، تو تصرف، اختیار اور علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب عطا فرمایا ہے۔ ارشاد بانی تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورۃ الجن 29واں پارہ 26 اور 27 نمبر آیہ مبارکہ۔ وہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ بھائی اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے علم غیب کے بارے میں فرمایا کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب ان کو ہے
اللہ کے دیے سے، لہذا ان کا علم عطائی ہوا، اور علم عطائی اللہ کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علم غیب کس کو دے رہا ہے؟ نبیوں کو، ٹھیک ہے، نبیوں کو علم غیب دیا، تو ان کی یہ جو صفت آئی نبیوں میں، یہ ذاتی ہوئی کہ عطائی ہوئی؟ عطائی ہو گئی نا جی۔ کیا اس صفت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کی عطائی ہے، یعنی اللہ کو کسی نے عطا کی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ علم غیب اللہ کی ذاتی صفت ہے، اس کو کسی نے نہیں دی، نبی کو عطا کی گئی ہے۔ ذاتی ہونا اور عطائی ہونا یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ برابر نہیں ہے تو شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ کی ذاتی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ سمیع و بصیر ہے یا نہیں ہے، اس نے تمہیں دیکھنے اور سننے کی طاقت دی ہے یا نہیں دی؟ پھر تم بھی سمیع و بصیر ہو گئے، وہ بھی سمیع و بصیر ہو گیا، تو اس میں تو پھر شرک ہو گیا؟ شرک نہیں ہوا، اس کا سب کچھ ذاتی ہے، تمہیں عطا کیا گیا۔ جب اس کا دل کرتا ہے وہ تم سے سننے کی بھی طاقت لے لیتا ہے، دیکھنے کی بھی لے لیتا ہے۔ کائنات میں اللہ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ تیرا تصرف، تیرا اختیار، میں یہ گلاس چاہوں اٹھا کے نیچے رکھ دوں، حضرت مجھے یہ قوت عطا کی گئی، یہ صفت عطا کی گئی، میرا رب چاہے گا مجھے چھل کر دے گا، میں بیٹھا رہوں گا، میں گلاس بھی نہیں چوک سکتا۔ فالج کا مریض اپنے لیے گلاس پانی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تصرفات جو اس نے عطا کیے ہیں، تو بھائی جب اللہ کسی کو دے رہا ہے تو مجھے تکلیف کیا ہے؟ جب دے دیا، پتہ چل گیا اس کو ملا ہے، اللہ نے دیا ہے، عطائی ہے، تو پھر اس میں شرک کا تو شائبہ ہی نہیں رہا نا، کیونکہ شرک تب ہوتا، مماثلت ہوتی، آپس میں ایک جیسا ہوتا، اللہ کا بھی عطائی علم ہوتا، اس کا بھی عطائی ہوتا، پھر شرک ہوتا نہیں، اس کا ذاتی ہے، اس کا عطائی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو انبیاء کرام علیہ السلام سے مطلقاً علم غیب کی نفی ہے، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ جو لوگ انبیاء سے کہتے ہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، نبیوں کو علم غیب مل ہی نہیں سکتا، بالکل ختم، چھٹی خلی ولی کچھ بھی نہیں، زیرو، بالکل، وہ لوگ اس قرآن کی آیت کے مصداق ہیں جو اس آیت کی نفی کرتے ہیں۔ اور بھائی دینے والا اللہ ہے، لینے والے نبی ہیں، اللہ جس کو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جس کو مرضی عطا کرے۔ لومڑی ویکھ کے انگوراں لے، بڑی چھالا ماریاں انہیں، لیکن انگوراں تک پہنچ نہیں سکی، تو اینڈ تے کہنے لگی لومڑی انگور ہی کھٹے ہیں، چلو۔ اب تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، علم کے اس مقام تک، اس کمال تک، اس تصرف کے اختیار تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی دیا ہی نہیں؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ کرشمے دکھانا، قدرت دکھانا اللہ کا کمال ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کے ذریعے معجزے دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بتا رہا ہے، پیارے موسیٰ علیہ السلام پتھروں پر ڈنڈے مارتے تھے، پانیوں کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، وہ پانی پر ڈنڈا مارتے تھے، جناب رستے بن جاندے سر۔ حضور یہ کمال دکھانا اللہ کا ہے، پانی کبھی کھڑا نہیں ہوتا، جتنا چاہے مرضی کوئی بڑا انجینئر آ جائے، کوئی مائی کا لال آ جائے، وہ پانیوں کو کھڑا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا نبی ڈنڈا مار کے پانی کو کھڑا کر سکتا ہے، پتھروں سے کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتے ہیں صالح علیہ السلام نے پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دی۔ حضرت صاحب جو اللہ دے کسی کو، وہ اس کی شان ہے، وہ اس کی قسمت ہے، وہ شانوں والا رب کسی کو عطا فرما رہا ہے، اس میں مجھے تجھے کیا تکلیف؟ آج مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو نا جی علم کا ہیضہ ہو گیا ہے، شرک کے فتووں کی فیکٹریاں لگ گئیں، گل ہوندی نہیں، شرک 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 شرک۔ بخاری شریف کی روایت ہے باب الصلاۃ کے اندر، اور یہ ہے 1333 نمبر پر۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب کہہ رہے مجھے یہ خطرہ نہیں تم مشرک ہو جاؤ گے، ہاں یہ ضرور ہے کہ تم دنیا کے اندر غرق ہو جاؤ گے۔ بھائی دنیا کے اندر ہم ہوئے پڑے، میری بڑی گڈی ہونی چاہیے، میرا بڑا گھر ہونا چاہیے، میرا بڑا کاروبار ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، اس میں ہم ہیں، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ بھائی کوئی بندہ کہتا ہے میرا اچھا گھر ہو، میرا اچھا مکان ہو،
میرا اچھا سلسلہ ہو، وہ الگ بات ہے کہ قرآن کہتا ہے بھئی سادہ رہو، اتنا کماؤ جتنا تمہارا گزارا ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یہ شرک ہو گیا۔ کوئی بندہ کاروبار کماتا ہے، کاروبار اس لیے کرتا ہے جی میں ایک فیکٹری بناؤں گا، اس کے اندر 1500 بندہ رکھوں گا اور وہ 1500 بندے کا میں سبب بنوں گا، روٹی کا، کھانے کا، رہنے کا، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ بھئی 1500 ملازم رکھنے کے بعد اس کو تنخواہ دوں گا، اس کے معاملات کو میں جو ہے نا جی گھریلو معاملات کو آسانی کروں گا، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ وہ شرک میں نے آپ کو ابھی ساری تعریف عرض کی ہے، کیا شرک ہے، اس کو کیا ہے۔ آج میں اس بات پر حیران ہوں، اگر کوئی بندہ یا رسول اللہ کہہ دے نا جی یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، بڑا بھائی ڈلا جا شرک ہے، اب یا رسول اللہ کہنے والا ہو گیا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ کوئی اللہ والوں کے مزارات پر حاضری دے دے تو جناب وہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ کوئی بندہ کسی نیک بندے کی یاد کو تازہ کرے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں عرس کہتے ہیں، عرس منا لے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ اور بھائی صالحین کی یاد کو تازہ رکھنا یہ قرآن کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ مجھے یہ بتائیں سارے انبیاء کرام علیہ السلام صالحین ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اللہ والوں کا ذکر آپ کو قرآن میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ صحابہ کرام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ او بابا قرآن کون سی کتاب ہے جو 24 گھنٹے پڑھی جا رہی ہے، 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ لاہور میں آپ شروع ہو جائیں، لاہور سے اپنے علاقے سے شروع ہو جائیں اور پوری دنیا کا چکر لگائیں کہ بلا قرآن کی تلاوت تو قرآن کی تلاوت رہی، جو اذان دی جا رہی ہے وہ اذان بھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں بند ہو رہی۔ قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک کے اندر ان ہستیوں کا ذکر ہے یا نہیں ہے جن ہستیوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا؟ ان کا ذکر آپ کو ملے گا، آپ کو انبیاء کے معجزات کا ذکر ملے گا، آپ کو ان قوموں کا ذکر ملے گا جن قوموں نے اپنے نبی پر اپنی جانوں کو نثار کیا۔ حتیٰ کہ یاسین شریف کو اگر آپ پڑھیں، یاسین شریف کے جو ابتدا ہو رہی ہے 22ویں سپارے کا آخری اور 23ویں کا ابتدا، ایک بابے کا ذکر ہے جس کو حبیب نجار کہتے ہیں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تو وہ قرآن کہتا ہے، وہ بابا قرآن پاک کدھر ہے یار، دکھاؤ بولو نا، قرآن پاک چاہ ذرا تو پڑھ کے سنائیے، مزہ آئے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، وہ بابا بستی کے باہر رہنے والا، شہر کے باہر رہنے والا اور بکریاں چرانے والا، بابا بکریاں چرانے والا، یہ دیکھو جی آ گئے جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ ہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور بستی کے ایک کنارے سے آیا، دوسری بستی سے آیا، شہر کے کنارے سے آیا اور وہ کہہ رہا تھا اوے میری قوم، یا قوم اتبعوا المرسلین، او میری قوم نبیوں کی اطاعت کر لو، ان کی اتباع کر لو۔ حضرت صاحب مجھے یہ بتاؤ، یہ حبیب نجار بکریاں چرانے والا بابا، اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا، یہ کون سا ایسا بندہ ہے؟ اکثر تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا مسلمان ہے نا قبلہ، وہ یاسین ضرور پڑھتا ہے، سورہ رحمان ضرور پڑھے گا، تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی بندہ، اور قرآن کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ بابا دوڑتا ہوں آیا اور آ کے اس نے اپنی قوم سے کہا قوم خبردار نبیوں کو جھٹلانا نہیں، نبیوں کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرو گے برباد ہو جاؤ گے۔ یہ بابا جو دنیا کہتے بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہنا قرآن پڑھ کے ویک تینوں ہر پاسے بابا ہی نظر آؤں گے۔ اگر کسی ماں کے لال میں اتنی جرت ہے نا، وہ اس بابے کا انکار کر کے دکھائے۔ یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے، آپ یہاں سے نوٹ لگا لیں اور پوچھیں جڑا کہندا بابے شاہی کوئی نہیں، مینوں اے دسو اگر بابے شاہی کوئی نہیں تے رب سونے نے اصحاب کہف جڑے بابے سن انہاں دا ذکر کیوں کیتا؟ تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں، میں کہنا بابیاں دا کتا بھی بڑی شے ہوندی ہے۔
اللہ نے قرآن پاک کے اندر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی کیا ہے. وہ جو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ شریف آپ پڑھیں قبلہ، اور سورہ بقرہ شریف پڑھنے کے بعد یہ قرآن پاک کا وہ مقام ہے جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا خوبصورت انداز میں ایک بیان فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مقام آ گیا جناب، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. یہ قرآن کی سورہ بقرہ، یہ آیات بینات تلاوت کی جا رہی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا ذکر کیا ہے. مینوں دسو گاں کے دیسی وہ کس کی تھی؟ بابے دی گاں سی، وہ بابے دی گاں سی. میں حیران ہوں یار. 16 سپارہ آپ کھول کے رکھ لیں، آپ 16 سپارہ کھولیں، 15 کے آخر پہ چلے جائیں. یہ قرآن پاک کی آیات مقدسات. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. اتھے بھی موسیٰ علیہ السلام تے ایک بابے دا ذکر ہے. یہ 15 سپارہ ختم ہو رہا ہے، 16واں شروع ہو رہا ہے. اتنے بھی بابے دا ذکر ہے. بابے تے شاہی کوئی نہیں. اللہ کہنا نبیوں نو میں بھیجا جا بابے کو سیکھ کیا. یہ قرآن ہے، میں کوئی دوسری بات نہیں کر رہا. میرے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی ہے، لیکن میں اس کو اس لیے ابھی نہیں چھیڑا. پہلے قرآن کی آیات کا جواب دو. وہ خدا کے بندے کیا ہو گیا، کدھر چل گئے ہو؟ انہوں نے اچھا پھر یہاں پر آگے جا کے قرآن کہتا ہے قال هذا فراق بيني فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعمها اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بابے نال مل کے ایک دیوار نو کھڑا کیتا. بابا جی بول پائے کی گل ہے، اس قوم نے سانو روٹی بھی نہیں دیتی، تسی کہندے ہو دیواراں کھڑیاں کرو. یہ واقعہ مقصد عرض کرنا نہیں، صرف بتانا یہ عرض ہے کہ وہ جو دیوار کھڑی کی جا رہی تھی وہ کتنی دیوار سی؟ وہ ایک بابے دی دیوار سی جن دے بچیاں دا خزانہ اندر تھلے چھپے ہوئے سی. حضرت بات کہیں اور چلی جائے گی. یہ چند مثالیں آپ کو قرآن سے دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سوائے بدتمیزی کے، چرب زبانی کے ان کے پاس ہے کچھ نہیں. تم ہی حرام داتے، تم ہی حرام داتے، تم ہی غلط ہے، تم ہی غلط ہے، تم ہی غلط. بھائی جان پھر ٹھیک کون ہے؟ یہ قرآن پاک کی ان آیات بینات کا جواب کون دے گا میرے بھائی؟ یا رسول اللہ کہہ لیں تو مشرک ہو گئے، عرس منا لیں تو مشرک ہو گئے. اب ایمان سے بتاؤ یہ جتنی آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں جن بابوں کا ذکر ہے وہ قرآن کی آیات تلاوت کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا؟ چلو اور کچھ نہیں، سورہ یاسین شریف پڑھی جا رہی ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ اس ہمارے امیر الدین پارک کے اندر کتنے مسلمان روزانہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس دن اس علاقے میں یاسین شریف نہ پڑھی جاتی ہو. میں خود روزانہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوں، سورہ رحمان پڑھتا ہوں، سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، سورہ ملک. یہ روزانہ کا میرا اپنا ورد ہے. کوئی شاید ایسا میں کہتا ہوں یقیناً نہیں ایسا دن کوئی گزرا ہوگا جس دن میں امیر الدین پارک کے اندر یاسین شریف نہیں پڑھی گئی ہوگی. کوئی گھر میں پڑھے، کوئی مسجد میں پڑھے، کوئی دفتر میں پڑھے، کوئی کہیں بھی پڑھے. البتہ روزانہ جو ہے یہ تلاوت کی جاتی ہے. روزانہ یہ وجہ من اقصى المدینہ رجل یسعی تلاوت کیا جاتا ہے. پھر یار یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ کہاں سے ایسے معاملات؟ یادوں کو تازہ کرنا، ان کی صفات کا ذکر. بھائی ایک واقعہ تھا گزر گیا، لیکن روزانہ اللہ کیوں دہرا رہا ہے؟ ہم روزانہ قرآن کہے تو دوہرا، روزانہ پڑھا جائے، روزانہ تلاوت کیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے کبھی سوچ کے سمجھ کے قرآن کو نہیں پڑھا. لیکن حضرت جی قرآن ہمیں بتا سارا کچھ رہا ہے. سنی مار صرف اس لیے کھا گیا کہ اس نے قرآن نہیں پڑھے. ہم حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، آپ کے اختیارات، آپ کے علم مبارک پر جب ہم بیان کرتے ہیں دنیا کے اندر شرک ہو گئے، شرک ہو گئے. قرآن کہتا ہے قد جاءکم
جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، درمیان میں آ گیا وکتاب مبین، یہ واو عاطفہ ہے، یہ عطف کے لیے آتا ہے. پہلی گل ہو رہے تھے، اگلی گل ہو رہے، ایک کو گلا نہیں نے. نور، دیکھیں اللہ کے کلام کی یہ خاصیت ہے، اللہ کا کلام کبھی بھی غیر سنجیدہ بات نہیں کرتا، ایسی بات نہیں کرتا جس کا معنی نہ ہو، یعنی کہ انج نہیں ہوتا، یہ وہ بات نہیں ہے. حضرت جی قرآن نے واو لگا کے اس بات کی وضاحت کر دی، جو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے وہ کسی اور کے بارے میں ہے، اور کتاب مبین روشن کتاب کوئی اور چیز ہے. اللہ کہے میں نے نور بھیجا، اما آمنہ کہیں میرے سے نور خارج ہوا، مصطفیٰ کہیں میں نور ہوں. آپ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو بھی آپ کہتے ہیں نور، جب وہی بات ہم کہیں تو مشرک ہو گئے. اللہ کہے میں نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا، جس نبی کو میں نے پسند کیا میں نے اس کو علم غیب دے دیا، وہی کہے میرے مصطفیٰ کو علم غیب ہے تو مشرک ہو گئے. میرے رب کہتا ہے میں نے اپنے نبیوں کو معجزات کی صورت میں اختیار دیا، وہی جب ہم کہیں میرے مصطفیٰ جب چاہیں سورج کو لوٹا دیں، جب چاہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، جب چاہیں وہ درختوں کو چلوا دیں، جب وہ چاہیں پتھروں کو بلوا دیں، پھر کہتے ہیں شرک ہو گئے. او خدا کے واسطے، اللہ رسول کے واسطے ابو جہل میں اور مسلمان میں فرق کرو. کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے اختیارات کو مانیں، جو یا رسول اللہ کہے، جو علم غیب کو مانیں، جو یہ عظمتیں اور شانیں میرے مصطفیٰ کی بیان کرے، اس کے اندر اور ابو جہل کے اندر فرق کوئی نہیں. حضرت مجھے تو بڑی حیرانگی کی بات، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات پر. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول کر کے اپنے نبی کو پکارا، اے رسول، اے نبی. ہم جب کہیں یا نبی سلام علیکہ، کہتے شرک ہو گئے. ہم کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ کہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہنے شرک ہو گیا. اللہ کہے درود و سلام پڑھ، اور جب ہم پڑھیں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، تو کہتے شرک ہو گئے. پتہ نہیں شرک اتنا جا ہولا جا ہو گیا، ہمیں نس کے ہو جاندہ ہے. بھائی جان مجھے صرف ان باتوں کے بارے میں بتائیں جو میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام سے اور قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر کسی کو کوئی اختیار دیا گیا، اب یہ لقمان کے بارے میں کہتے ہیں جناب لقمان اللہ کا نبی نہیں تھا، وہ ایک حکیم تھا. اس نے اپنے بچے کو نصیحت کی. یہ لقمان کو اگر نبی نہ بھی مانے، بابا تو ہے سی نا، تو اپنے پتر کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ اس کی نصیحتیں بیان کی جا رہی. صرف یہ بتائیں کہ بلا اب اس میں کون سا شرک آ گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. خارجی لوگ ایسے گمراہ ہیں جو آیات کافروں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں انہیں مسلمانوں پہ چشمہ کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 119 کے اوپر یہ بات موجود ہے. آج وہ باتیں ہم پر نہیں صادر کی جا رہی. صحیح بخاری شریف کے الفاظ عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. جو کافروں کے بارے میں آیتیں اتری ہیں وہ یہ مسلمانوں پر لگاتے ہیں. کوئی ماں کا لال یہ بات مجھے ثابت کرے، ان آیات کو نکالے جن میں من دون اللہ کا ذکر ہے، اور پھر ثابت کرے کہ اولیاء اللہ کو ہم اللہ کے نبی اور ولی اور ان کو ہم رب کے برابر کرتے. یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پتہ نہیں یار یہ شرک کی شرک و کفر کی یہ کہاں سے مشینیں انہوں نے ایجاد کر. شرک کوئی چھوٹا یا معمولی گناہ نہیں ہے قبلہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی کائنات کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا.
شرک معاف نہیں ہوگا۔ جو بندہ کسی کو مشرک قرار دیتا ہے جناب، اگر وہ بندہ مشرک نہ ہوئے تو وہ بندہ خود مشرک ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ روایت سناتا ہوں، یہ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ اما ان تخوف علیکم رجل قرآن حتی اذا رأیتم بہجته علیہ وکان ردان للاسلام غیرہ الی ما شاء اللہ فانسلخ منہ ونبذہ وراء ظہرہ وسعى ناجان بالسیف وما رماہ بالشرک۔ مجھے تم پر ایسے شخص کا اندیشہ ہے جو قرآن پڑھے گا یہاں تک کہ جب اس پر قرآن کی رونق نمایاں ہو اور وہ اسلام کا سہارا ہو، ایسے میں وہ بدل جائے گا اور وہ اپنی پہلی حالت کو چھوڑ کر اسے پس پش ڈال دے گا اور اپنے مسلمان ہمسائے پر تلوار اٹھائے گا اور اس پر شرک کا فتویٰ جڑے گا، اس پر شرک کا فتویٰ جڑے گا۔ اچھا، پھر راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، ان دونوں میں سے شرک کا زیادہ سزاوار کون ہوگا، جس پر فتویٰ لگایا گیا یا فتویٰ لگانے والا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الرامی، فتویٰ لگانے والا۔ یہ روایت میرے سامنے کھلی پڑی۔ کوئی سنی مسلمان یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سارے مجھے اپنے ایمان سے کہنا، کیا تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو؟ سارے بولو نا یار، کیا تم کسی ولی اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ میں بھی نہیں کرتا۔ تم اور میں کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ کسی کو شک ہے اس میں؟ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو لائق عبادت سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ جیسا کسی کو سمجھتے ہیں؟ اس کا ہم سر کسی کو سمجھتے ہیں؟ اس کا بیٹا بیٹی بیوی بچہ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور پھر مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ ہم جتنی بھی اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق ہے، ہم اس مخلوقات میں سے جس کو اس نے عزتیں عطا کی ہیں ہم ان کو قابل عزت سمجھتے ہیں، ہم ان کو قابل احترام سمجھتے ہیں، ہم ان کو لائق محبت سمجھتے ہیں، لائق عبادت نہیں سمجھتے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، یہاں پر بیٹھا کوئی بھی ذی شعور مجھے نہیں یہاں پر جواب دے رہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہرا، پھر مشرک کون ہو گیا؟ اب پھر آپ یہ سوال کریں گے یہ جڑے دربارہ دے ہوتے پھر نچدے پھر دیں کدے پھر دیں، یہ ڈھول ڈمکا کرتے ہیں، یہ ناچنا کرتے ہیں، جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، یہ جو پیروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، وہ بیچارے جاہل اور بالکل مجنون ہیں، وہ پاگل نے، بالکل عقلوں علموں فارغ نے۔ اتنا سا علم رکھنے والا بھی جانتا ہے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، طواف صرف بیت اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، اتنا سا علم رکھنے والا مسلمان بھی یہ جانتا ہے، تو پھر میں ان کو کیا کہوں؟ وہ پاگل ہے، اور پاگلوں کے اوپر شریعت نہیں چلتی۔ ایک بندہ جہل آدمی ہے، میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، ایک بندہ آیا ہے جب 15-20 انگوٹھیاں انہیں پائی ہوئی ہیں، میں نے کہا یار ایک انگوٹھی پانا سنت ہے، نہیں زیادہ انگوٹھیاں پانا سنت نہیں، ایسے تمہاری نہ کوئی لوہے دی پائی، کوئی پتل دی پائی، کوئی کیڑی پائی، کوئی، میں کہا صرف انگوٹھی جڑے نہیں چاندی دی جائز ہے اور باقی نہیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، تو میری انگوٹھیاں تو اعتراض کیتا ہے بیوقوف آدمی۔ اب ایسے بندے کو میں کیا کہوں؟ وہ ذی شعور آدمی ہے، وہ عقل والا آدمی ہے، اور یہ لوگ پاگل ہے، مجنون ہیں۔ ان لوگوں کی عقل، یہ بیچارے ان چرسیوں سے بھی آگے گئے ہوئے ہیں جو چرس کے لیے اور ٹیکے کے لیے اور ایک سگریٹ کے لیے اگلے دن کہتے ہیں سر جی، صاحب جی، سردار جی، وہ سارا کچھ مان لیتے ہیں، اور یہ وہی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جو اہل سنت کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے۔ یہ روایت میرے سامنے پڑی ہے، وہ مشرک نہیں، فتویٰ لان والا مشرک۔ ایک آدمی اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت سمجھ ہی نہیں رہا، تعظیم ہے، احترام ہے، باپ ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو کوئی بندہ ڈانگا چک کے ماں دے پیر کٹن لگ جائے، میں جنت دے دروازے کھڑکا رہا ہوں کہ جنت دے دروازے کھل جان، بیوقوف آدمی، پاگل آدمی۔ اس کا احترام کیا جائے گا، اس کا ادب کیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی۔ اگر کوئی ماں کے پیر چوم بھی لیتا ہے نا حضرت، شرک پھر بھی نہیں ہونا۔ کوئی ماں دے پیو دے ہاتھ چم بھی لے گا تو شرک نہیں ہوگا۔ تو ہم مصطفیٰ کا نام چون لیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حبیب کا نام چومتے ہیں، آپ لوگ اللہ کا نام چوم لیا کرو، اللہ سے محبت ہے نا تم لوگوں کو، تو اللہ کا نام چوم لیا کرو۔ ٹھیک ہے، بات ہوئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔